نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور مہر فاطمی کتنا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں ہے، مگر بہت زیادہ مہر کو پسند بھی نہیں کیا گیا ہے۔ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ بلا شبہ عورت کی سعادت اور نیک بختی میں یہ بات شامل ہے کہ اس کا مہر ہلکا ہو، اس کا نکاح آسان ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں، جبکہ عورت کی بدبختی یہ ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہو، اس کا نکاح دشوار ہو اور اس کے اخلاق برے ہوں۔ اور دوسری حدیث میں یہ مضمون ہے کہ بہتر نکاح وہ ہے کہ جس کا مہر سب سے آسان ہو۔ اگر زیادہ مہر مطلوب اور پسندیدہ ہوتا تو پھر ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا مہر زیادہ ہوتا۔ حالانکہ بالعموم ازواج مطہرات کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی یعنی 500 درہم تھا۔ یہی 500 درہم مہر فاطمی ہے۔ صرف ام حبیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا نکاح حبشہ میں نجاشی نے کرایا تھا اور انہوں نے ہی مہر مقرر بھی کیا اور ادا بھی کیا، جو کہ 4000 درہم تھا، جو کہ موجودہ گرام کے وزن کے اعتبار سے 12 کلو 250 گرام بنتا ہے، جبکہ 500 درہم جو کہ مہر فاطمی ہے اور یہ اکثر ازواج مطہرات کا مہر رہا، اس میں چاندی کی مقدار موجودہ گرام کے وزن کے اعتبار سے 1530 گرام یعنی 1.5 کلو 30 گرام اور 900 ملی گرام ہے، جبکہ تولہ کے حساب سے 131 تولہ بنتا ہے۔ کم از کم مہر کی مقدار کتنی ہو؟ تو اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی تحقیق اور ان کے متبعین کی رائے یہ ہے کہ کم سے کم مہر 10 درہم ہے، جو کہ موجودہ گرام کے وزن کے حساب سے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی بنتا ہے، اور تولہ کے حساب سے وزن 2 تولہ 7.5 ماشا ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں معروف ہے کہ 32.5 روپے مہر فاطمی، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی دور میں چاندی سستی ہو تو اس دور میں 32.5 یا 32.25 روپے میں اس مقدار کی چاندی آتی ہو جو مہر فاطمی میں ہے، تو اس وقت اس رقم کو ہی مہر فاطمی کہہ دیا گیا ہو، اور اس کے بعد لوگوں میں یہ معروف اور مشہور چلا آ رہا ہے۔ تو چاندی کی قیمت تو بدلتی رہتی ہے، لہٰذا جب چاندی کی قیمت بدلے گی تو مقدار متعین رقم مہر نہیں ہوگا مہر فاطمی میں، بلکہ جس دن وہ مہر ادا کیا جائے اس دن جو چاندی کا حساب ہوگا اس حساب سے قیمت لگائی جائے گی اس وزن کی، جس کا میں نے ابھی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے مطابق جو قیمت بنتی ہوگی وہی مہر فاطمی ہوگا، لہٰذا 32.5 یا 32 روپے کچھ یہ مہر فاطمی نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں
کہ مہر شرع محمدی کے مطابق کتنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شرع محمدی کے مطابق مہر وہ ہے جس پر زوجین راضی ہوں، میاں بیوی راضی ہوں، تو کم سے کم 10 درہم یہ بتا دیے گئے کہ اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہو، جس پر میاں بیوی راضی ہوں، البتہ بہت زیادہ نہ ہو۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مرد کی مالی حیثیت کے مطابق اتنا مہر رکھا جائے کہ جو آسانی سے ادا ہو، نہ تو بالکل ہی کم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ہو۔ اور بہتر یہ بھی ہے کہ نکاح کے وقت مہر ادا کر دیا جائے، مگر شریعت نے نکاح میں آسانی کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ فی الحال اگر نہیں دیا جا رہا تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نکاح کے وقت دے دیا جائے۔ مثلا 50,000 روپے مہر مقرر ہو گیا اور یہ بعد میں ادائیگی کا دونوں نے اتفاق کر لیا، یعنی شوہر نے کہا بعد میں دوں گا، بیوی راضی ہو گئی، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر کچھ نہ کچھ، مثال کے طور پر 5,000، 6,000، 10,000 یہ دے دیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر پوری کی پوری رقم یا پورا کا پورا مہر بعد میں دیا جائے تو تب بھی یہ جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔